السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولهم عذاب علیم۔ جو جھوٹ تم لوگوں کی زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ افترا کرنے لگو۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے آیت نمبر 116 اور 117 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اس روئے زمین پر کسی بھی چیز کو حلال یا کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا حق اور اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کمپلیٹلی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دے کر کے بھیجا، جن کے ذریعے سے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے شمع کو روشن فرمایا، جن کی اطاعت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ان کو بھی اختیار نہیں کہ فلاں چیز کو آپ حلال قرار دیجئے، فلاں چیز کو حرام قرار دیجئے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لیا کسی وجہ سے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جن چیزوں کو یا جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ کو حرام قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اس روئے زمین پر کسی حلال چیز کو حرام قرار دے کے یہ کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یا کسی حرام چیز کو حلال قرار دے کر کے یہ کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، تو وہ آدمی نہ صرف یہ کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے بلکہ شریعت سازی بھی وہ کر رہا ہے، وہ شریعت بنا رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ وہ دیکھیے یہ جو دو آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ جو جھوٹ تمہاری زبان پر آ جائے اس کی بنا پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ اور افترا کرنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ اور افترا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ حرام اور حلال کا جو اختیار ہے وہ کلیتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق نہیں، یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، یا یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے۔ ایسا وہ ہرگز نہ کہے۔ ایسا کرنے والے اصل میں کیا کرتے ہیں؟ ایسا کرنے والے اصل میں اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں یا اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، گویا خدائی اختیار اپنے ہاتھ میں لا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، ایسا اس روئے زمین پر ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ ابھی زور سے آمین بولنا حلال اور جائز ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں حرام ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ اس کے منہ میں آگ ڈال دیا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آمین کہتا ہے اس کے منہ میں آگ ڈال دیا جائے۔ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، اس پر اجر و ثواب ہے،
اور اس کو کہا حرام ہے، یہ خدائی اختیار ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا، ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ جو جھوٹ تمہاری زبان پر آ جائے اس کی بنیاد پر یہ کبھی مت کہنا، یہ کبھی مت کہنا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ آہستگی سے آمین کہنا جائز ہے، زور سے آمین کہنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کبھی مت کہنا، کبھی مت کہنا، کبھی مت کہنا، کیونکہ ایسا کہتے ہوئے تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھو گے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنی دنیا چمکانے کے لیے، اپنے عقیدوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے جو چیز اللہ نے نہیں کہا ہے اس چیز کو اللہ کی طرف بنیاد بنا کر کے پیش کرنا، یہ اصل میں خدائی اختیار کو اپنی طرف لاگو کرنا ہے، اور ایسا کرنے والے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کو چھٹکارے کی کوئی صورت قیامت کے دن ملنے والی نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم نے صرف مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنیاد پر یہ نہ کہو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ افترا کرنے لگو، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیابی نہیں پاتے۔ آگے مزید فرمایا متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ ایسا کر کے، ایسا جھوٹ بول کر کے دنیا کا تو تھوڑا فائدہ اٹھا لو گے، ایسا جھوٹ بول کر کے دنیا کا تو تھوڑا فائدہ اٹھا لو گے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب مقرر کر کے رکھا ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے لوگوں کے درمیان، یا مشرکین عرب لوگوں کے درمیان ساکھ قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے، ان عقیدوں کے ذریعے سے ایک تو لوگوں کو شرک کے رستے پر لے آنا، اور دوسرا اس شرک کے رستے پر چلا کر کے لوگوں سے فائدہ اٹھانا، لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا۔ مشرکین مکہ کیا طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے؟ ان لوگوں نے کچھ جانوروں کو اپنے آستانوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا کہ یہ چیز فلاں بابا کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اس چیز سے نہ کوئی گوشت کھا سکتا ہے، نہ اس پر سواری کر سکتا ہے، نہ اس سے دودھ دو سکتا ہے۔ دودھ دوہنا حرام قرار دیا، سواری کرنا حرام قرار دیا۔ کیوں بھائی؟ تو یہ فلاں بابا کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کھیتیاں ہوتی تھی، کھیتیاں پیداوار ہوتی تھی، تو ان کھیتیوں کے پیداوار میں سے اتنا حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اتنا حصہ ہمارے معبودوں کے لیے یعنی بتوں کے لیے ہے۔ اب اگر بتوں کے حصے میں کمی آ گئی تو اللہ کے حصے سے اس کو مکمل کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کا ذکر اسی قرآن کریم کے سورۃ المائدہ آیت نمبر 103، سورۃ الانعام آیت نمبر 136، 138، 139 کے اندر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی بتلایا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ فلاں پیر بابا کے نام پر، فلاں خواجہ بابا کے نام پر، فلاں بابا کے نام پر، فلاں مزار والے کے نام پر جانور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جانور پورے شہر میں بواتا رہتا ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو ذبح نہیں کر سکتا ہے، اس کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا ہے، اس کا گوشت صرف کچھ لوگ ہی کھا سکتے ہیں اگر کھانا ہوگا تو۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کے عقیدوں کو گھڑ کر کے اور اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کو مذہبی تقدس کا جامہ پہنا کر کے لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل سے اگرچہ تھوڑا فائدہ مل جائے گا۔ ابھی بہت سارے آستانے والے، بہت سارے مزاروں والے، بہت سارے دیول والے بہت سارے قانون بنا کر کے لوگوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اوپر والے نے کہا ہے۔ اب اس کے ذریعے سے جو بھی فائدہ آتا ہے وہ اوپر والے کو نہیں جاتا ہے، کس کو جاتا ہے؟ مہنتوں کو جاتا ہے، پجاریوں کو جاتا ہے، مجاوروں کو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا متاع قلیل، ایسا جھوٹ بول کر کے تھوڑا فائدہ تو دنیا میں اٹھا لو گے، ایسا جھوٹ بولو گے تو تھوڑا فائدہ تو دنیا میں اٹھا لو گے، لیکن آخرت میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گویا ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا اس چیز کو مذہب اور عقیدہ بنا کر کے لوگوں کے درمیان پھیلانا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے، اور یہ ایسا شرک ہے
ایسا شرک کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چھٹکارا نہیں. ایسا شرک کر کے دنیا والوں سے تو تھوڑا فائدہ حاصل کر لو گے، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.